دیکھ سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا تھا، اور سورۃ الفرقان کی کچھ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک پرہیزگار، متقی، اچھے اور خصوصی بندوں کا ذکر فرمایا، اور ان کے وہ اعمال ذکر فرمائے جو ان کے لیے دخول جہنم کی راہ میں ایک عظیم رکاوٹ ہیں، اور پھر ثابت فرمایا کہ جو ان اعمال کے خلاف کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میں نے آپ کی خدمت میں بارہا گزارش کی کہ قرآن یا حدیث میں اکثر جو جہنم کے احوال بیان ہوئے ہیں وہ کفار کے لیے ہیں۔ اکثر بعض ایک جگہ جیسے بے نمازی کی سزا کے طور پہ جہنم کی وعید بیان فرما دی گئی، تو وہ ایک مخصوص اعمال کے اوپر مسلمانوں کا ذکر ہے، ورنہ مکمل جتنے بھی گناہ اور جتنے بھی عذاب بیان ہوئے ہیں، میدان محشر کی ذلتوں کا تذکرہ ہے، وہ اکثر کفار کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ کر کہ یہ تو کفار کا انجام ہے تو ہمارا تو ایسا نہیں ہوگا، نظر انداز کر دیں۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے اتنے جہنم کی وعیدیں کیوں بیان فرمائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جیسے آج کا دور ہے کہ اکثر کفار نہ قرآن پڑھیں گے نہ حدیث پڑھیں گے۔ یہ تو آج مسلمان کو بھی توفیق حاصل نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث پڑھے، چاہے جائے کہ کافر پڑھے۔ تو قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں کفار کی ہدایت کے لیے بھی ہیں، تاکہ ان کو جب پڑھ کے سنائی جائیں ان کے دل میں ہو سکتا ہے خوف پیدا ہو، وہ اسلام کی طرف آ جائیں، ورنہ مسلمان تو کم از کم اس سے درس حاصل کریں۔ اب اگر یہ درس مسلمان کے لیے اس میں رکھی گئی ہیں، درج کی گئی ہیں، اور مسلمان یہ کہے کہ یار یہ تو کفار کے لیے، ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان آیات کے نزول یا ان کے درج کرنے کی حکمت کو باطل کیا۔ اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کفار کا انجام پڑھ کر سن کر ہمارے دل میں خوف پیدا ہو کہ اگر ہم بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر اختیار کریں گے تو یہ انجام ہوگا، یا ان کفار کی عادات کی مثل عادتیں اختیار کریں گے تو یہ انجام ہو سکتا ہے۔ اس درجے کا عذاب نہ ہو، کم درجے کا ہو، کیونکہ بعض مسلمان جہنم میں بھی جائیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ تاکہ انسان شکر ادا کرے۔ کس بات کا شکر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے ایک مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور اپنے عدل سے ایک بچے کو کافر گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ میں اس پہ پہلے بھی کلام کر چکا ہوں کہ کفار کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کا کیا قصور ہے، اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کا کیا ذاتی کمال۔ بس اتنا ہم کہیں گے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کا عدل ہے۔ اللہ کو تو کوئی اس کے فعل پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کافر گھر میں پیدا کرتا ہے تو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اس کے لیے ہدایت کے اسباب تیار کر دیتا ہے۔ وہ خود اس ہدایت کو نظر انداز کرتا ہے تو تباہ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو ملے گا، کیسے نہ کیسے ملے گا انشاءاللہ۔ یا پھر وہ خود جیسے انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھا ہے، کوئی ایک دم ویب سائٹ کلک ہو گئی، سامنے آ گیا اسلام کے بارے میں، یہ وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہوگا کہ وہ اس طرف مائل ہو، نہیں ہوگا تو اس کا قصور ہے۔ اور فرض کر لیں کسی کو ساری زندگی اس طرح کے اسباب مہیا نہیں ہوئے، پھر بھی اس کے لیے گرفت کے امکانات ہیں، اور وہ قابل گرفت ہے کیونکہ اس کو تلاش ضروری تھی، حق کی تلاش۔ اب کوئی عیش کوشیوں میں لگ کر حق کو چھوڑ دے تو یہ اس کا قصور ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے بھی ہیں کہ جب ہم ان کو پڑھیں تو ہم کہیں کہ وہ کفار کے ساتھ ایسا ہوگا، تو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مسلمان بنایا۔ اب خالی زبانی شکر نہیں ہونا چاہیے، پھر وہ شکر کے تقاضے کے مطابق انسان اپنے رب کی اطاعت کرے۔ تو ابھی جو بات چل رہی تھی آخری جو سورہ فرقان کی کچھ آیات اللہ نے مدح کے طور پہ ذکر فرمائیں، ان میں سے ایک یہ تھی کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ اس پہ ہم نے آپ کو سمجھایا کہ ایک تو ہے دوسرے کو معبود سمجھنا، عبادت کے لائق سمجھنا، جیسے کفار کرتے ہیں، مشرکین کرتے تھے، تو یہ تو سیدھا ایک مفہوم ہے اس کا۔ اور اس میں ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ خدا کی مثل وہ کسی کی اطاعت نہیں کرتے ہیں۔ خدا کی مثل اطاعت کرنے کا مطلب کہ اللہ کی ذات کا کہ حق کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو ہم کسی کی پرواہ نہ کریں، فوراً سے پیشتر اس حکم کو پورا کریں،
اور کسی کی ناراضگی کا، کسی کے ہمیں چھوڑ کر چلے جانے کا بالکل خیال نہ کیا جائے۔ اللہ راضی ہے تو سب راضی، اللہ ناراض تو سب ناراض۔ لیکن کافر کیا کرتے تھے، وہ ان چیزوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس میں چاہے کتنی اللہ کی نافرمانی ہو۔ ایسے ہی بعض مسلمان ہوتے ہیں جو مختلف ذوات کو اپنا مطلب مقصود اصلی بنا لیتے ہیں، پھر جو ان کی زبان سے نکلتا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کی بیجا اطاعت میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی نے بیوی بچوں کو ایسا کر لیا ہوتا ہے، کسی نے بے تکلف دوستوں کو، کسی نے اپنے آفیسر کو، کسی نے اپنے باس کو، چاہے وہ پھر ڈان ٹائپ ہو یا کسی آپ اس فیکٹری وغیرہ میں کام کر رہے ہیں، باس کہتے ہیں ناجائز کرنا ہے تو جی کرنا ہے، بالکل بھائی جاب ہی اسی لیے باقی ہے، اور راضی ہوگا تو زیادہ تر سیلری ملے گی، پروموشن ہوگی، تو وہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے نفس و شیطان کو بھی معاذ اللہ اطاعت کی راہ میں اگر دیکھا جائے یا بصورت اطاعت دیکھا جائے تو خدا کی طرح ہی بنا لیا ہے۔ یہ قرآن میں بھی آیا، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ وہ شخص جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا۔ تو یوں ہم بعض اوقات اس طرح نفس و شیطان کی اطاعت کرتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک مطلب بہت بری بات ہے۔ تو گویا کہ یہاں دونوں کی نفی ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کسی کو کسی دوسرے الہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور نہ اسی طرح کسی دوسری اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی ذات کی اطاعت آنکھ بند کر کے کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا، بلکہ اگر کہیں کرنی بھی ہے تو جائز امور میں کریں گے، ناجائز امور میں بالکل نہیں کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور فرمایا کہ وہ لوگ کسی ایسی جان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام فرمایا ہے یا اس کا قتل کرنا حرام کیا، اسے قتل نہیں کرتے ہیں سوائے حق کے۔ تو حق پر ہوتے ہیں تو کرتے ہیں، ناحق نہیں کرتے ہیں۔ حق کا جیسے مثال کے طور پر یہ جلاد وغیرہ ہوتے ہیں، پھانسی پہ چڑھانا ہے، گردن کاٹنی ہے، تو یہ ان کی ڈیوٹی ہے، اس میں وہ جان کو ہلاک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارے مذہب اسلام میں شادی شدہ زانی کی سزا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے، بشرطے کہ زنا کا ثبوت ہو جائے، اور ثبوت ہوگا وہ خود گواہی اقرار کر لے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہے، اس سے پھر اچھی طریقے سے اقرار کر کے تمام شبہات کو ختم کیا جاتا ہے، یا 4 گواہ مسلمان عاقل مرد یہ کہیں کہ ہم نے ایک ساتھ دیکھا ہے کہ جس نے ایسا کیا ہے، اور اس میں پھر اس کو علیحدہ ان سب کو بلا کر ان کے بیانات لیے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو گواہ بنتے ہیں جج ان کو علیحدہ بلا کر ان پہ جرح کرتا ہے، یا وکیل کے ذریعے جرح ہوتی ہے، تاکہ کسی ایک گواہ کا بیان دوسرے کے بیان سے ٹکرا جائے تو شک پیدا ہوتا ہے، اور شک کے اندر پھر سزا جاری نہیں کی جاتی، حدود خاص طور پہ جاری نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ان چاروں کا بیان تو خیر، یہ تو میں نے ویسی تفصیل بیان کر دی۔ اب اگر کوئی فرض کر لیں جرم ثابت ہو جاتا ہے، اسے پتھر مار کے ہلاک کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک جان کو ہلاک کیا ہے، لیکن اس کی ہلاکت ہم پر حرام نہیں رکھی گئی بلکہ مباح رکھی گئی ہے کہ یہ تو حکم شرع ہے کہ اس کو اس طرح کریں۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پہ بعض ایسے ہوتے ہیں مجرم وغیرہ، ان کو زہر دے کے مارا جاتا ہے، جیسے باہر کے ملکوں میں آسان موت دو، کیا کریں انجیکٹ کر دو زہر۔ تو خلاصہ کلام یہ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکہ مارنے آتا ہے، آپ کا مال چھین رہا ہے، اور مدافعت میں مزاحمت میں آپ اس کو مار دیتے ہیں، تو یاد رکھیں بالکل آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو یہ یعنی اس طرح کوئی آپ کا مال چھین کر بھاگ رہا ہے، چوری کر کے مال جھپٹ کر، اور آپ نے گولی چلا دی یا آپ نے کچھ کر دیا اور وہ مر گیا، تو یہ شرعاً آپ کی گرفت نہیں ہے، یہ قتل نہیں کہلائے گا، یعنی اس کا قتل حرام نہیں تھا، مال لے کے بھاگ رہا تھا، آپ اس کو مار سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں احتیاط کریں۔ میں تو ایک نفس مسئلہ بتا رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی مارنے کی ترغیب دے رہا ہوں، ورنہ تو لوگ اسی کرتے ہیں کہ کسی بھی ڈاکے کا الزام لگا کے گولی مار دیں بیچارے کو، اس لیے اکثر عوام کو اپنے ہاتھ میں چیزیں نہیں لینی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی شان کہ یہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے مگر حق پر، یعنی ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے پھر وہ کر لیتے ہیں۔ ولا یزنون، اور یہ زنا نہیں کرتے ہیں۔ تو زنا کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ اجنبی عورت کے ساتھ باقاعدہ عادی اعتبار سے جیسے ہوتا ہے جسمانی تعلق قائم کیا جائے، اس کو کہتے ہیں زنا۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا ہے بدنگاہی۔ فرمایا کان بھی زنا کرتے ہیں، اور کانوں کا زنا ہے بری بات کو سننا۔
فرمایا زبان بھی زنا کرتی ہے اور زبان کا زنا ہے خراب بات کو کہنا، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں اور ہاتھ کا زنا کیا ہے؟ ناجائز چیز کو چھونا، پیر بھی زنا کرتے ہیں، پیر کا زنا کیا ہے؟ ناجائز جگہ پر ان پیروں کے ذریعے چل کر جانا۔ تو یہ مطلب زنا کی، اس کو بھی زنا سرکار نے قرار دیا، مراد ہے دواعی الی الزنا، دواعی مانے دعوت دینے والے، الی الزنا زنا کی طرف۔ جب انسان بدنگاہی کرتا ہے، جب گندی بات سنتا ہے، گندی بات سوچتا ہے، گندی بات دیکھتا ہے، خراب بات زبان سے نکالتا ہے یا کسی ناجائز کو ٹچ کرتا ہے، تو لازم بات ہے کہ فیلنگز ہوتی ہیں، پھر انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے اور پھر وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گویا کہ جو چیزیں زنا تک لے جانے والی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی زنا قرار دے دیا۔ تو ولا یزنون کے اندر یہی وسیع مفہوم لیا جائے تو بہت بہتر ہے کہ نہ وہ حقیقی زنا میں مبتلا ہوتے ہیں جو کامل زنا کہلاتا ہے، نہ اس کے دواعی جو زنا کی طرف دعوت دینے والے ہیں ان چیزوں کی طرف وہ جاتے ہیں، ان سے بچتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا ایک بہترین مدحی تعارف اور مدحی بیان، اللہ نے تعریفی بیان کیا، ان کا تعارف بھی پیش کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ کون سا کام کرے گا؟ اب دیکھیں کتنے سارے کام اللہ نے بیان فرمائے۔ پہلا فرمایا تھا کہ نیک لوگوں کے لیے کہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اس کا مطلب تکبر سے چلے گا جہنم میں جائے گا۔ دوسرا کہ جب انہیں جاہل ان سے بحث کرنے لگ جائیں تو وہ کہتے ہیں بھائی دور سے سلام، یعنی فضول خراب قسم کی بحثوں میں نہیں لگتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو اس قسم کی بحثوں میں لگے گا وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ جسے میں نے مثال دی تھی کہ سوشل میڈیا پر اب ایسے نوجوان آ کر بیٹھ گئے ہیں جنہوں نے دین سے کم حصہ حاصل کیا ہے لیکن دین کی ٹھیکیداری اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر اس انداز سے ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوتے ہیں جو انتہائی اخلاقی سطح سے گری ہوئی ہوتی ہے، ماں بہن کی گالیاں تک دے رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بڑوں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اوٹ پٹانگ بوگس دلیلیں، اور یہ ان کی جو علمی جنگ ہے یہ کوئی ایک آدھ دن کے لیے نہیں ہوتی، کئی سال پر محیط ہوتی ہے۔ روزانہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کے لیے 2.5 سے 3 گھنٹے ضرور آ کے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو بلڈ سرکولیشن تیز کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں اور پھر غراتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں، پھر سارا دن اس کے دلائل جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ غلط ہے، بہتر یہ کوئی بحث کرے تو بھئی قول و سلامہ، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی رات نہ گزارے تو جہنم میں جائے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی اگر نماز قضا کر دے، یہ تو تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز قضا کر دے تو پھر ضرور ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو اسراف نہیں کرتے نہ کمی کرتے ہیں، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اسراف کریں گے اور جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ نہیں کریں گے، وہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے جو کفر و شرک کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ زنا نہیں کرتے ہیں اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی ناحق قتل کرے یا معاذ اللہ زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اس کا عذاب بروز قیامت 2 گنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ اب یہاں خاص کافر کا ذکر آ گیا کہ بروز قیامت اس کا عذاب 2 گنا ہوگا، ایک کفر و شرک اختیار کیا، دوسرا ان اعمال کا گناہ، تو یہ ڈبل گناہ ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اگر مسلمان ان اعمال و افعال کو اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو پھر ایک ہے کہ ایمان تو ہے لیکن ان اعمال کا گناہ اور اس کی سزا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان کے اس وبال سے باہر نکلنے کے راستہ بھی بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مگر وہ لوگ بچ جائیں گے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ تبدیل کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں تو کافر کے لیے بھی اور مشرک کے لیے بھی بخشش کے امکانات ہیں. توبہ کر لے، ایمان لائے، توبہ کر لے بالکل، اور اچھے عمل میں لگ جائے، سارے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ. بلکہ ابھی جو فرمایا کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اس کی دو صورتیں، یا تو جتنے نام اعمال میں گناہ تھے انہیں نیکیوں میں بدل کر نیکی والے نام اعمال میں لکھوا دیا جائے گا، یا اس کا مطلب ہے کہ جو برے عمل کر رہا تھا اس سے انسان اس کو ہٹا دے گا اور نیک عمل کی توفیق دے دے گا. تو اب دیکھیں اللہ نے برائی کو اچھائی سے بدل دیا، یعنی نیک عمل کی توفیق عطا فرما دی. دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. تو اب ایک مسلمان کو اپنی اس جہت سے کہ اللہ نے فرمایا الا من تاب و آمنا، جو ایمان لایا، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا. تو ہمارے لیے ایمان لانا دو طرح ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ خدا نخواستہ کوئی کافر ہو تو مسلمان ہو جائے، ایمان لے آئے. ایک ہوتا ہے اپنے موجودہ ایمان کو مضبوط کرنا، جسے اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب ایمان والے ایمان لائیں تو اس میں یہ بیان فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ اے ایمان والو ایمان پر ثابت قدم رہو، ایمان میں اضافے کی کوشش کرو. ایمان یقین کا نام ہے، اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے علم اور معرفت سے. دیکھیے صحابہ کرام جب سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھو، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ان کی عبادت نہ کرو بتوں کی، وہ ایمان لائے. تو ان کا یقین کتنا تھا اس وقت؟ اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو کچھ آیات آپ نے بیان کی ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اور بتوں کی عبادت منع ہے. پھر اور آیات آتی رہیں، ان میں نئی نئی چیزیں سامنے. یہ بھی ایمان رکھو جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جن بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، تقدیر بھی ہے، آخرت بھی ہے، آسمانی کتابیں بھی ہیں. تو جیسے جیسے ان کا علم زیادہ ہوتا رہا یقین بھی بڑھتا رہا. پہلے ایک چیز پہ یقین تھا، دوسری چیز آئی اس پر بھی یقین، تیسری چیز آئی اس پر بھی یقین. یوں علم اور معرفت سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس میں وسعت پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو مسلمان کے لیے لے لیں الا من تاب و آمنا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جو تائب ہوا اور اس نے اپنے یقین کو بڑھایا علم اور معرفت کے ذریعے. وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. تو کاش ہمارا مسلمان بھی اس پیغام کو سمجھے اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے سے فائدہ اٹھائے، تو کیا اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے. میں بہک